مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 14 باب اور اس کی 14 آیت۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے عقیدہ اور ایمان۔ تو کلام مقدس میں ہم سیکھیں گے کہ جو عقیدے ہیں وہ خدا اور انسان کے درمیان نفرتیں اور تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ جو ایمان ہے، خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو آئے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں دوسرا سیموئیل اس کا 14 باب اور اس کی 14 آیت۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ سیموئیل کہتا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کچی زمین پر پانی گراتے ہیں تو آپ اس گرائے ہوئے پانی کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین نے اس کو جذب کر لیتا ہے، وہ مٹی کے اندر مکس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی حالت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا بدن قبر میں نہیں ملتا، کیونکہ مٹی کے ساتھ اس کا جو بدن ہے وہ جذب ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے، یا آپ کسی چیز کے ساتھ لٹک کر خودکشی کرتے ہیں، یا مختلف طرح طرح کی بیماریاں ہیں جس سے انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو کلام مقدس میں اس بات سے خدا کا بندہ سیموئیل پردہ اٹھاتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم برے کام نہ کریں۔ لکھا ہے کہ بلکہ خدا ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاتھ سے نکالا ہوا نہ رہے۔ خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ انسان کی زندگی میں حادثہ پیش کرتا ہے۔ اگر آپ درخت کے ساتھ لٹک کر خودکشی کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی زندگی میں خدا نے حادثہ پیش کیا۔ اگر آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ پر موت ہوتی ہے تو یہ بھی خدا نے آپ کی زندگی میں یہ وسائل پیدا کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو موت ہے وہ ہمیں اس طرح کی آتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، خودکشی، بیماری کی حالت میں، طرح طرح کی طریقہ کار سے ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو خدا کا بندہ
दाऊद कहता है 139 ज़बूर में, तेरी आंखों ने मेरे बेऐब बेतरतीब मादे को देखा है। खुदा की आंखों ने हमारा जो बेतरतीब मादा था उसको देखा था, जब हम वजूद में नहीं थे, जब हम तरतीब में नहीं थे। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तूने उस वक्त से मुझे देखा है। फिर कहते हैं कि जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर है वो सब तेरी किताब में लिखे हुए हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा के पास एक किताब है, उस किताब में खुदा ने इंसान की जिंदगी के जो अयाम है वो लिखे हुए हैं, जबकि एक भी वजूद में ना आया था, जबकि हम इस दुनिया में नहीं थे। उस वक्त से खुदा ने के पास एक किताब है, उस किताब में खुदा ने हर चीज को लिख दिया है। जैसे अय्यूब कहता है कि उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है कि इंसान की जिंदगी के जो दिन है वो तूने ठहरा दिए हैं, तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है। उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, उसके सालों की तादाद तेरे पास है। तूने एक किताब है जिसमें तूने हर चीज लिख दी है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। लेकिन हम कलाम मुकद्दस में एक और वाकयात देखते हैं, पुरानी अहदनामा का हिजकिय्याह की मौत का वक्त तो ठहरा हुआ था, लेकिन जब उसे पैगाम मिला कि मेरी मौत का वक्त आ पहुंचा है, तो उसने क्या किया? उसने दीवार की तरफ रुख करके दुआ की, तो खुदा ने उसकी उम्र को बढ़ा दिया। दुआ हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिससे हम मौत को टाल सकते हैं, अपनी जिंदगी के आयाम को बढ़ा सकते हैं, तब जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे, जितनी मर्जी दुआ कर लें, आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये हो सकता है आप दुआ करें और जो हादसा एक्सीडेंट में लिखा गया है वो खत्म हो सकता है, एक अच्छी मौत आपको आ सकती है। जैसे खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी। तीमुथियुस के खत में लिखा है, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। जो जर की दोस्ती है वो हर किस्म की बुराई है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छन्नी कर लिया। ईमान से जब हम गुमराह हो जाते हैं, हमारे ऊपर अबलीस की हुकूमत आ जाती है। ईमान से गुमराह हमें अबलीस करता है। जब हम जर की दोस्ती में बढ़ते हैं जो बुराई की जड़ है, तो मेरे अज़ीज़ों, इन चीजों से हमें भागने की जरूरत है। हमारी जिंदगी में जर की दोस्ती ना हो और ना ही हम अपने ईमान से गुमराह हों। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालब हो। ये बातें पौलुस रसूल ने हमें सिखाई कि इन चीजों के हमने हर वक्त तालब होना है। कहते हैं कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़।
اپنے ایمان کو مضبوط رکھ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا ہے۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ہر طرح کی زر کی دوستی سے بھاگیں۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ ہے کیا چیز۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے پہلے تموتھیوس میں، عقیدے کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر مبنی ہوتے ہیں اور ہمیشہ تکرار کا باعث ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ عقیدے نفرتیں، تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے خدا کے درمیان اور انسان کے درمیان عقیدے جو ہے یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ عقیدوں پر چلتے ہیں ان کے درمیان اور خدا کے درمیان تفرقے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم عقیدوں پر چلیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایمان پر چلیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی کام کے لیے جا رہا ہے، اگر راستے میں اس کے آگے سے کوئی کالی بلی گزر جائے تو اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں وہ کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی، یا پیچھے سے کسی نے آواز دے دی، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام نہیں ہوگا۔ یہ جو کام ہے یہ عقیدے ہیں، ان چیزوں پر ہمیں دھیان دینے کی ہرگز ضرورت نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جو بھی بات ہم خدا کے کلام سے سنتے ہیں ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ دنیاوی چیزوں پر ایمان نہیں رکھنا، دنیاوی چیزوں پر دھیان نہیں لگانا۔ تو ایمان جو ہے یہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں۔ تو بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے سامنے سے بلی چلی گزر جائے یا کوئی پیچھے سے آواز دے تو آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایمان ہے جس کا بانی یسوع مسیح ہے، اور وہ ایمان مقدسوں رسولوں کو ایک بار سونپا گیا ہے۔ جو ایمان کا بانی ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمارا دھیان یسوع مسیح کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر لوگ عبادتیں کرتے ہیں، لوگ چرچوں میں جاتے ہیں، گھروں میں بھی عبادتیں کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی تبدیل نہیں کرتے۔ عبادت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے افسیوں کے خط میں لکھا ہے، افسیوں کے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس وقت ہمیں نجات ملتی ہے۔ جیسے خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں اس کا 13 باب، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزمائیں، اپنی پہچان کریں کہ ہم ایمان پر چل رہے ہیں یا عقیدوں پر۔ اگر آپ عقیدوں پر چل رہے ہیں تو آپ خدا کے خلاف ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم اپنی بائبل یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم
نامقبول ہو۔ اگر یسوع ہم میں ہے تو ہم مقبول ہیں، اگر یسوع ہم میں نہیں تو ہم نامقبول ہیں۔ کئی بار ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے عقیدوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی بار ہم خدا کے ساتھ چلتے چلتے عقیدوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کلام پر چلتے ہیں وہ مقبول ہوں گے، جو عقیدوں پر چلتے ہیں وہ نامقبول ہوں گے۔ تو اسی طرح آسمان پر جانے والی کلیسیا وہ ہے جو ایمان پر چلتے ہیں۔ آسمان پر جانے والی کلیسیا وہ ہے جو ایمان پر چلتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں دیکھیے کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 22 اور 23 آیت۔ کلام میں لکھا ہے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو۔ اگر ہم ایمان پر قائم رہتے ہیں، اس پر پختہ رہیں گے، تو پھر ہم خدا کے سامنے بے الزام اور بے عیب پیش کیے جائیں گے۔ پھر آگے لکھا ہے، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو۔ جو خوشخبری کا پیغام ہمیں ملا ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑنا، جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی، اور میں پالوس اسی کا خادم بنا۔ جو آسمان کے نیچے منادی کی جا رہی ہے، ہم نے اس خوشخبری کو اپنانا ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ یہ نہیں لکھا عقیدے والے ایمان سے جیتے رہیں گے، لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے ہی جیتا رہے گا۔ جیسا کہ ایوب کی کتاب میں لکھے کہ جو راست باز ہے وہ اپنی پوری عمر، جو زندگی کے ایام ہے، وہ اس دنیا میں گزار کر جائے گا۔ زبور 33 میں لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے۔ خداوند کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، وہ ان پر ہر وقت رہتی ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں، تاکہ ان کی جان کو موت سے بچائے۔ لیکن شریر عقیدوں پر چلتے ہیں، جو شریر ہے یہ عقیدوں پر چلتے ہیں، جیسا کہ ایوب 22 باب میں شریر جو ہے وہ وقت سے پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ جیسے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یہ جو شریر ہے یہ وقت سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو لوکا کی انجیل اس کے 13 باب میں لکھا ہے، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ حاصل کریں گے۔ تو جیسا کہ ہم مردوں کے متعلق لکھا ہے کہ مردے کئی قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کا مردہ وہ ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، وہ مردہ ہے۔ اور دوسرا مردہ وہ ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے اس کا 2 باب، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے۔ اور تیسری قسم
गुनाहों और कसूरों के सब से मुर्दा। मिसाल के तौर पर हमारी जिंदगी में जो नाच रंग है, नाच रंग को पसंद करने वाले, शराबी, लड़ाई झगड़े करने वाले, नशाबाज, इस तरह की मुख्तलिफ इकसाम है। जितने भी लोग इन लोगों में मुब्तला हैं वो सब मुर्दा हैं। जैसा कि इफिसियों का खत में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि उसने हमें जिंदा किया है जब हम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। खुशखबरी का पैगाम दिया ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करें। जैसा कि मुकाशवा की किताब में लिखा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदा हमारे सारे कामों से वाकिफ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन है मुर्दा। हम वो मुर्दा हैं जो चलते फिरते मुर्दा हैं। तो जरूरत है कि हम अपने आप की तरफ ध्यान लगाएं, कहीं हम चलते फिरते मुर्दा तो नहीं। मत्ती की अंजील में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हमें यीशु के पीछे चलने की जरूरत है। मुबारक मुर्दे वो है जो बाज अब्दी हयात के लिए जगाए जाएंगे। जैसा कि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और आम मुर्दे बाज रसवाई और जिल्लत और अब्दी के लिए जगाए जाएंगे। जैसा कि वाइस की किताब में लिखा है, अगरचा गुनाहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो तो भी उसका भला होगा, जो खुदा तरस है और उसके हजूर कामते हैं। तो एक आखिरी हवाला देखेंगे, दानियल की किताब में लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा का जो पैगाम है वो आज हमारे लिए यही है कि हमने अपने आप को जांचना है, अपनी पहचान करनी है, अपने आप को आजमाना है कि हमने देखना है कि हम ईमान पर हैं या अकीदे पर। कई मर्तबा हम ईमान पर चलते चलते अकीदों पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि अकीदे जो है वो इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान तफरके और नफरतें पैदा करते हैं। तो आप अपनी जिंदगी में इन बातों को सोचें ताकि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।